بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجاہد شاہ بہمنی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا، علم دوست اور ترکی زبان کا ماہر تھا۔ اس کے مقربین بھی فارسی اور ترکی زبان کے عاشق تھے۔ بچپن میں ہی ہمت اور شجاعت شہزادے کی طبیعت کا حصہ تھی۔ تیر اندازی میں ماہر نشانہ باز تھا، خنجر زنی اور نیزہ بازی کا شوقین تھا۔ محمد شاہ بہمنی کی وفات پر 1375 میں صرف 19 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے بعد شیخ برہان الدین کے مزار پر حاضری دی اور شیخ زین الدین کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیتی پر آپ کو خوش آمدید۔ تخت نشینی کے بعد مجاہد شاہ بہمنی نے دولت آباد کی حکمرانی مسند عالی خان محمد سے لے کر اعظم ہمایوں کو دے دی۔ مجاہد شاہ بہمنی کا بیجا نگر کے حکمران راجہ کشن رائے سے دریائے تہندرا اور دریائے کرشنا کے درمیانی سرحدی علاقے کی ملکیت پر اختلاف ہوا تو مجاہد شاہ لشکر لے کر بیجا نگر کی مہم پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ شکار کھیلتا ہوا آگے بڑھا اور دریائے تہندرا عبور کر کے قلعہ اودنی پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ پر شیر حملہ آور ہوا تو بادشاہ نے ایک ہی وار سے شیر کا قلعہ کما کر دیا۔ بادشاہ کی بہادری کے قصے زبان زد عام ہو گئے اور راجہ کشن رائے بادشاہ کی دہشت سے جنوبی جنگلوں کی طرف فرار ہو گیا اور کٹھن راستوں سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ مجاہد شاہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ راجہ کشن کو جنگل کی ہوا راس نہ آئی اور وہ بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے مجبوراً بیجا نگر پہنچا اور ایک پہاڑی میں چھپ گیا۔ مجاہد شاہ سید بن رمیسر کے گرد و نواح میں پہنچ گیا۔ یہاں بادشاہ نے کچھ سپاہی راجہ کی تلاش میں بھیج دیے اور خود لشکر لے کر سودرا کے راستے شہر میں داخل ہو گیا اور جو بھی مقابلے پر آیا اس کا قلعہ کما کر دیا۔ شہر پہنچ کر بادشاہ نے علاء الدین خلجی کی تعمیر کی ہوئی مسجد دوبارہ تعمیر کروائی اور بت خانے مسمار کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور شرمپرنگ کے بت خانہ تک پہنچ گیا، جو ہیرے اور جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ بادشاہ نے بت خانہ تباہ کیا اور ہیرے جواہرات اپنے قبضے میں کر لیے۔ ہندوؤں سے شرمپرنگ کے بت خانے کا مسمار ہونا برداشت نہ ہوا اور انہوں نے راجہ سے رو رو کر بدلہ لینے کی فریاد کی اور راجہ پورے انہماک کے ساتھ لشکر تیار کر کے مقابلے کے لیے آیا۔ دونوں لشکر مقابلے پر آئے اور گمسان کی جنگ ہوئی۔ مجاہد شاہ نے بہادری کی کئی داستانیں رقم کی اور اکیلا کئی مرتبہ دشمن کی صفوں میں جا گھسا اور دشمن کو نیست و نابود کرتا ہوا واپس لوٹا۔ مجاہد شاہ کا ہندو لشکر پر ایسا رعب و دبدبہ بیٹھا کہ اسے دیکھ کر ہندو سپاہی ایسے بھاگتے جیسے بھیڑیے کو دیکھ کر بکری۔ داؤد خان 7000 کے لشکر کے ساتھ درہ سودرا کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن جب اسے جنگ کے حالات کا پتہ چلا تو وہ درہ چھوڑ کر جنگ میں کود گیا اور بہت بہادری سے لڑا، لیکن اس دوران ہندو لشکر درہ پر قابض ہو گیا۔ جب بادشاہ نے داؤد خان کو دیکھا تو درہ خالی کرنے پر اس کو گالیاں دی۔ اب بادشاہ خود درہ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، جسے دیکھتے ہی ہندوؤں کے اوثان خطا ہو گئے
اور بادشاہ نے خود درے پر کھڑا ہو کر پورا مسلم لشکر وہاں سے گزارا۔ بیجا نگر پر حملے کے دوران مجاہد شاہ نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کسی نہتے ہندو کو قتل نہ کیا، بلکہ صرف تھوڑے سے لونڈی اور غلاموں کو گرفتار کیا۔ واپسی پر مجاہد شاہ نے 9 ماہ تک قلعہ اودنی کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن جب برسات شروع ہوئی تو محاصرہ چھوڑ کر مدگل پہنچ گیا۔ مدگل سے بادشاہ شکار کرنے نکلا اور رائے چور تک پہنچ گیا۔ داؤد خان کو بادشاہ نے درہ سودرہ خالی کرنے پر گالیاں دی تھیں، جس کا بدلہ لینے کے لیے داؤد خان نے دوران شکار رات کو سوئے ہوئے بادشاہ پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور جب کہ خود حکمران بن گیا۔ مجاہد شاہ نے صرف 3 سال حکومت کی اور اپنے چاچا کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مجاہد کی وفات پر سوئے ہوئے فتنے جاگ اٹھے اور بہمنی سلطنت ڈگمگانا شروع ہو گئی۔ داؤد خان کی تخت نشینی کے 55 دن بعد مجاہد شاہ کی بہن روح پرور آغا نے بائی کا بدلہ لینے کے لیے باقا نامی غلام سے داؤد خان کو قتل کروا دیا۔ روح پرور آغا نے اپنے چاچا محمود شاہ کو تخت نشین کر دیا اور داؤد کے 9 سالہ بیٹے سنجر کی آنکھوں میں سلائیاں پروا دی۔ سلطان محمود شاہ بہمنی بن علاؤ الدین حسن گنگو ایک نیک سیرت اور رحم دل انسان تھا، جو ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آتا اور ہر بات میں انصاف کرتا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد سلطان محمود بہمنی نے مسند علی خان کو ساگر کے قلعے میں قید کروا دیا اور مجاہد شاہ کے قاتل مسعود خان کو پھانسی دے دی۔ ملک سیف الدین کو ملک نائب کے عہدے پر فائز کیا۔ محمود شاہ بہمنی کے دور میں فتنے اور فسادات ختم ہو گئے۔ قلعہ رائے چور کا محاصرہ ترک کر دیا گیا اور راجہ بیجا نگر بھی اطاعت کرنے اور خراج دینے لگا۔ محمود شاہ ایک علم دوست انسان تھا، جو اشعار بھی کہتا، اور اس کے دور میں عرب و عجم کے تمام مشہور شاعر دکن آتے تھے۔ محمود شاہ کے دور میں کوئی خاص معرکہ پیش نہیں آیا۔ 19 سال حکومت کرنے کے بعد بادشاہ تب مہرکا کی وجہ سے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ محمود شاہ بہمنی کی وفات پر اس کا 19 سالہ بیٹا غیاث الدین بہمنی تخت نشین ہوا، لیکن یہ عاقبت نادیش حکمران اپنے ایک غلام تغلچین کے ہاتھوں اپنی آنکھیں نکلوا بیٹھا اور جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلطان شمس الدین بہمنی 15 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، لیکن حقیقت میں تغلچین دکن کے سفید و سیاہ کا مالک بن گیا۔ تغلچین داؤد خان کے 2 بیٹوں فیروز شاہ اور احمد شاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن دونوں باغکار قلعہ ساگر میں پناہ گزین ہو گئے اور بغاوت کر دی، اور آخرکار بادشاہ کو قید اور تغلچین کے خاندان کو قتل کر کے داؤد خان کا بیٹا فیروز شاہ تخت نشین ہو گیا۔ شمس الدین صرف 57 دن تک حکمران رہا۔